وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی بھی انسان کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو غصے سے بھر جاتا ہے اور اس کا چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اور لوگوں سے منہ چھپاتا ہے، دوستوں کے سامنے نہیں آتا کہ اسے اتنی بری بشارت دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، اب دل میں سوچتا ہے کہ اس بیٹی کو جو رب نے اسے عطا کی ہے اسے ذلت سمجھ کے برداشت کر لے، ام یدسہ فی التراب، یا اس زندہ بیٹی کو مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، لوگوں سن لو، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہ بہت برا کام کرتے ہیں۔ سید کائنات، سید ولد آدم، رحمت کائنات، جس معاشرہ میں نبی بنا کے بھیجے گئے، جس ضلال مبین میں وہ قوم گھری ہوئی تھی، اس کا ایک منظر رب ذوالجلال نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس قوم کی اخلاقی حالت تھی کہ اگر بیٹی کی پیدائش کی خبر مل جائے تو غصے سے بھر جاتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا ہے۔ میں کس منہ کے ساتھ لوگوں کا سامنا کروں کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں؟ کبھی دل میں آتا ہے اسے زمین میں دفن کر دوں، کبھی کہتا ہے چلو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن یہ برداشت ذلت کے ساتھ ہوگی، اہانت کے ساتھ ہوگی، عزت نہیں ہوگی۔ یہ ضلال مبین، یہ واضح گمراہی اس دور کی تھی، تو کیا آج کے دور میں یہ نہیں ہے؟ کیا آج ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بیوی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوں تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس سے برا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں کی جاتی، اسے طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، اگر آئندہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں طلاق دے دی جائے گی۔ یہ کیا بیٹیاں اور بیٹے کسی عورت کے اختیار میں ہیں کہ جو چاہے اور جب چاہے پیدا کر دے؟ نہیں، یہ تو خالق کے کائنات کے اختیار میں ہے، وہ بیٹی دے یا بیٹا دے۔ لیکن یہ اس دور کی جہالت آج کے اس روشن خیالی کے دور میں بھی موجود ہے۔ یقیناً وہ گمراہی کا دور تھا، اور سید کائنات نے اس دور میں بعثت کے بعد اس طرح انقلاب پیدا کیا، لوگوں کی سوچ بدلی کہ جو آج بیٹی کو باعث توہین سمجھتے تھے، کل وہ سید انقلاب کے فکر انقلاب کے بعد اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے رحمت الہی سمجھتے تھے، برکت کا باعث سمجھتے تھے، ان کی عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن اس واضح گمراہی کے دور میں عورت کی عزت نہیں تھی، تکریم نہیں تھی، اور کئی طریقوں سے عورت کو انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا۔ لیکن جو کیفیت آج ہمارے یہاں ہے، یہی کیفیت اس دور میں تھی کہ جو بڑے خاندان ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، امراء ہیں، ان کے گھروں میں
جیسے آج بھی بڑے خاندانوں میں عورتوں کی چلتی ہے، مردوں کی نہیں چلتی، لیکن غریب گھرانوں میں عورت کی عزت نہیں ہے، اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ بعین ہی کفیل اس دور میں تھی، چھوٹے گھروں میں، غریب گھروں میں عورت کا مقام نہیں تھا، عزت نہیں تھی، لیکن امیر گھرانوں میں عورتوں کی حکمرانی تھی، عورتیں حاکم تھی اور مرد محکوم تھے۔ بادشاہ بھی اپنی ملکہ کے سامنے محکوم بن جاتا تھا، ملکہ جیسے چاہتی، جسے چاہتی ولی عہد بنا دیتی، جسے چاہتی ولی عہد سے اسے معزول کر دیتی۔ وہاں بھی عورتوں کی چلتی تھی، وہی کیفیت جو نہیں اس دور کی تھی، آج کے دور میں بھی ہے۔ اگر غریب عورت ہے، غریب گھرانے کی بیٹی ہیں، تو قانون کے محافظ اور عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے بھی اس غریب عورت پہ ظلم ڈھاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ یہ آج کے دور کی مثال ہے۔ یہی کچھ اس دور میں تھا کہ جو غریب عورتیں تھیں ان کی عزت نہیں تھی، انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی بعثت کے کچھ عرصے کے بعد جب صرف 7 آدمی مسلمان ہوئے تھے، صرف 7 لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، عمار بن یاسر، اس کے والد اور اس کی ماں اماں سمیہ، صرف 7 افراد تھے امت میں۔ جب یہ آل یاسر ایمان میں آئے، گھرانہ غریب تھا، غریب لوگ تھے، تو بڑوں نے، سرداروں نے کہا کہ اے یاسر، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اس دین کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اس کیفیت میں جب دین کو سمجھ کر، سید کائنات کی سیرت کو جان کر، آپ کی صداقت و امانت کو جانتے ہوئے، رب کی معرفت کے بعد جب ایمان لائے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو ان سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈٹ گئے کہ نہیں، ظلم برداشت کر لیں گے، لیکن اس ایمان کو، اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل جو اس قوم کا سردار تھا، روشن خیال سردار تھا، لیکن جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ سے کہا کہ سمیہ تم دین چھوڑ دو، لیکن انکار کیا تو حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور اونٹوں کو گرا دیا، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ یہ روشن خیالی تھی ان سرداروں کی کہ یہ ہمارے معقول ہیں، اور ذات ہے، اس سے جو چاہو کر لو، وہ سب کچھ جائز سمجھتی تھی۔ عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، حق ملکیت نہیں تھا۔ عورت کے پاس جو چیز بھی ہوگی وہ گھر والوں کی ہوگی، خاوند کی ہوگی، بھائی کی ہوگی، باپ کی ہوگی، لیکن عورت کو کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو چیز اس کے پاس بھی آئے، جہاں سے آئے، اس کا حق اس کا خاوند، حقدار خاوند ہوتا تھا، باپ ہوتا تھا، حق ملکیت نہیں تھا۔ اور آج کے دور کی طرح اس دور میں بھی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح آج بھی پسماندہ علاقوں میں بڑے بڑے ذمہ دار اور جگیردار اپنے مزارعین کے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں۔ اگر ان کو علم آ گیا تو جہالت کا خاتمہ ہوگا، جہالت ختم ہوگی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کو حق مہر نہیں دیا جاتا تھا، اس حق سے محروم کیا کہ جب عورت کسی چیز کی مالک بن نہیں سکتی، حق مہر کیوں دیا جائے؟ یہ سب زیادتیاں اس عورت پہ ہوتی تھی۔ اور بہن ہی آج غور کر لیں تو یہی خرابی ہمارے آج کے اس معاشرے میں بھی۔ ہم بھی عورت کے مہر کو
یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شریک تقاضا ہے 32 روپے مقرر کر دیجیے تو کافی ہے. ایسا نہیں ہے. اس دور کے منظر کو نگاہ میں رکھیے کہ لوگ عورت کو حق ملکیت نہیں دیتے تھے. شادی کی عورتوں کو چیز نہیں تھی. وہاں لازم کر دیا کہ شادی کے موقع پہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ اس عورت کو دو. محض 32.25 روپے یہ مہر نہیں ہے جسے آج شرعی مہر کا نام دیا جاتا ہے. شرعی مہر نہیں ہے. جن علماء نے یہ بات کی تھی آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ 32 روپے مہر ہوگا. اس دور کی 32 روپے اور آج کی 32 روپے برابر ہے. جس دور میں علماء نے کہا تھا کہ 32.25 روپے مہر بنتا ہے اتنا دیا جائے, اس دور میں ایک ملازم کی تنخواہ 1 روپیہ ہو گئی تھی. ہم نے 32 کی عدد کو یاد رکھا کہ یہ شرعی مہر ہے, لیکن 32 روپے کی جو مالیت تھی اس زمانے کی اس سے فراموش کر دیا. جو شریعت نے مہر مقرر کیا ہے ہم اس کی حیثیت کو نہیں مانا, لیکن اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. جو آپ نے دینا ہے منہ دکھائی میں جو دینا ہے اسے مہر کا نام دے کے لکھوا دیجیے کہ اس میں عورت کی عزت ہے, کہ آپ نے کوئی معمولی چیز نہیں, کو زیور دیا ہے, بڑی چیز دی ہے, اس کو مہر بنا دیجیے. جو چیز, جو زیور, جو انگوٹھی, جو لاکٹ آپ اپنی بیوی کو دینا چاہتے ہیں منہ دکھانے کے موقع اس کو یہ جو دینا ہے اسی کو مہر بنا دیجیے. مہر بن جائے گا اور عزت بھی ہوگی, اکرام بھی ہوگا. لیکن 32 روپے کے ساتھ 100 کے ساتھ 500 1000 کے ساتھ اکرام نہیں ہے. مہر کا مقصد کیا تھا؟ عورت کی عزت ہو, اس کا اکرام ہو, عزت افزائی ہو. لیکن ہم نے اس مہر کی حیثیت کو فراموش کر دیا. یہ بھی دور جاہلیت کی واقعات ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں. اس دور جہالت میں سید کائنات نے انقلاب کیسے پیدا کیا, سوچ میں, فکر میں انقلاب پیدا کیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ ناانصافی ہے, ظلم ہے. عورت, جو بھی عورت ہوگی اس کی حیثیت ماں کی ہوگی, بیٹی کی ہوگی, بہن کی ہوگی, بیوی کی ہوگی. ان ساری حیثیتوں میں اسلام نے عورت کے حقوق کو واضح کر دیا. اس لیے کہ سب سے پہلا رشتہ جو انسانوں کے درمیان قائم ہوا رشتہ زوجیت تھا. آدم علیہ السلام کی شادی ان کی بیوی حوا کے ساتھ. یہ بتا دیا کہ نسل انسانی کی بقا عورت کے بغیر نہیں ہے. مرد جیسا بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, عورت کے بغیر اپنی نسل کی بقا نہیں کر سکتا. اسے اپنی نسل کی بقا چاہیے تو بغیر عورت کے ناممکن ہے. مرد اور عورت مل کر ہی اولاد پیدا کریں گے اور مرد کی نسل باقی رہے گی. اس لیے عورت کی حیثیت معمولی نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ جو انسانیت میں ہوا وہ بیوی کا رشتہ تھا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. جس جوڑے سے آپ ان کی اولاد پیدا کی اس سے انسانیت پھیل گئی. عورت کی حیثیت بتائی کہ حیثیت تمہارے جیسی ہے. عورت بغیر تم کچھ نہیں ہو, نامکمل ہو. عورت کے ساتھ مل کر ہی تم ایک مکمل انسان بن سکتے ہو. اور پھر دونوں کے ملنے سے ہی خاندان بنتے ہیں, معاشرے بنتے ہیں. عورت کی حیثیت کو مانو. یہ حقیر نہیں ہے, یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے, یہ ناک نہیں ہے, سانپ نہیں ہے. جس طرح تم انسان ہو اسی طرح یہ بھی انسان ہے. جیسے تمہارے حقوق ہیں ایسے ان کے حقوق ہیں. یہ سوچ بدلی اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی جو تمہاری نفس کی تکمیل کرتی ہے, جس سے مل کے تم مکمل انسان بنتے ہو, جو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. الدنیا کلھا متاع, یہ ساری زمین پہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ,
اور بہترین چیز اس کائنات کی ہے تو وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی ایک بہترین مال ہے، بہترین دولت. بیوی کی حیثیت کو واضح کیا کہ یہ تو معمولی چیز نہیں ہے. پھر کہا کہ یہ تمہاری ماں ہوگی، اور ماں کا مقام اس کائنات میں سب انسانوں سے بڑھ کے، باپ سے بھی مقام اس کا بڑھ کے ہے. حسن سلوک میں ماں کا درجہ، ماں کا مقام باپ سے بڑھ کے ہے. تم کیا سمجھتی ہو عورت؟ باپ مرد ہے لیکن حسن سلوک میں اقدار سب سے پہلی کوئی ہے تو ماں ہے. پھر بیٹی ہے یا بہن ہے؟ آپ نے فرمایا من آل ثلاث بنات فاتبہن وزوجہن، جو شخص بھی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، فلہ الجنہ، اس کو سلے میں جنت ملے گی. 3 بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، رب کی رحمت سے ان کی تربیت کرتا ہے، شادی تک ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، شادی کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. پھر کہا کہ من آل جاریتین، جو 3 نہیں 2 لڑکیوں کی وہ بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کو پالتا پوستا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اور بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہیں دیتا. اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، لیکن یہ شخص بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہیں دیتا، سب سے مساوات شروع کرتا ہے. تو جب میں اور وہ شخص دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے. رحمت کائنات کی رفاقت ہے، ضمانت ہے، وہ میرے ساتھ ہوگا، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا جس نے 2 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی صحیح کفالت کی ہے. یہ سوچ بدلی تو وہ معاشرہ بدل گیا. آج یہ فکری باتیں موجود ہیں، قرآن حکیم میں بھی ہیں، آپ کے فرامین میں بھی ہیں، لیکن نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ آپ کے فرامین کو پڑھتے ہیں. انقلاب کیسے آئے، تبدیلی کیسے آئے؟ جب یہ فکری انقلاب پیدا ہوا تو پھر اس کے اثرات کیا تھے؟ وہی معاشرہ جو کل عورت کو برا سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ عورت اگر میری بیٹی بن گئی کل کو میرا داماد بنے گا، داماد کا ہونا میرے لیے باعث عار ہے، ذلت کا باعث ہے، تو میری بیٹی اس کے گھر میں ہے، اس کے نکاح میں ہے. یہ چیز ان لوگوں کے لیے شرم کا باعث ہے. لیکن آج یہ فکری انقلاب پیدا ہوا. غزوہ بنی مصطلق میں بنی مصطلق کے قیدی مسلمانوں کے پاس آئے. آپ نے مال 200 قانون کا ضابطہ تقسیم کر دیا. وہاں کے سردار کی بیٹی جویریہ آپ کے پاس آتی کہ اللہ کے نبی، میں فلاں صحابی کے حصے میں آئی ہوں، میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسے اتنے پیسے ادا کر دوں گی، مجھے آزاد کر دے. تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں، مجھے کچھ مالی تعاون دیجیے تاکہ میں رقم ادا کر کے اس سے آزادی حاصل کر لوں. آپ نے کہا کہ جویریہ، کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ میں تیری ساری رقم ادا کر دیتا ہوں، تمہیں آزاد کر دوں گا، میرے ساتھ شادی کر لو. شادی ہو جاتی ہے. جب صحابہ کرام نے سنا کہ اللہ کے رسول نے بنی مصطلق کی ایک عورت جویریہ کے ساتھ شادی کر لی ہے تو کہا کہ یہ قبیلہ اللہ کے نبی کا سسرال بن گیا ہے. اب نبی کے سسرال کے لوگ ہماری قید میں ہوں، ہماری غلامی میں ہوں؟ نہیں. اتنا مقدس رشتہ بنا دیا دامادی کو کہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں اور ہماری غلامی میں ہیں. سب غلاموں کو آزاد کر دیا. حضرت جویریہ اپنی قوم کے لیے کتنی باعث بابرکت ہوئی، برکت کا باعث بنی، بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک رشتے کی وجہ سے جتنے بھی اس قوم کے 100 سے زائد گھرانے تھے جن کے مرد عورتیں غلام تھے، مسلمان قید تھے، سب کو آزاد کر دیا گیا. یہ انقلاب تھا
کہ دمادی کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک مقدس رشتہ ہے، تمہاری عزت کا، تمہاری بیٹی کا محافظ ہے۔ دمادی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ انقلاب پیدا ہوا، دمادی بھی اب بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے دماد بنے ہیں، سارے اس قبیلے کے غلام آزاد کر دیے۔ یہ انقلاب، یہ فکر بدلی، سوچ بدلی تو معاشرے میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیم آپ کے پاس آئی، لوگ نہیں جانتے تھے کون ہے، آپ نے پہچان لیا، اس کے لیے چادر بچھائی، اپنی چادر اتار کے کندھوں سے اتار کے زمین پہ بچھائی، اپنی رضائی ماں جس کا دودھ پیا تھا اس کی عزت افزائی کی۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ ایک بدوی عورت، ایک جنگلی عورت، آپ نے اتنی تکریم کی کہ اپنی چادر زمین پہ بچا کے اس کی بٹھایا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یہ میری وہ ماں ہے جس مجھے دودھ پلایا ہے۔ یہ مقدس رشتے تھے، ان رشتوں کا تقدس سمجھا دیا لوگوں کو کہ رشتے تم نہیں بنا رہے ہو، رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن، یہ رشتے رحمان نے بنائے ہیں، اور رحمان نے کہا ہے من واصلہ کی وصلتہ، کہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، من قطع کی قطعتہ، اور جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے خود سے دور کر دوں گا۔ یہ سوچ تبدیل کی کہ رشتوں کا تقدس بڑی اہم چیز ہے۔ دودھ پیا ہے، رضائی ماں بنی ہیں، ان کی عزت کی۔ فتح مکہ کے بعد ان کی بیٹی شیما یہ آتی ہیں، اپنی قوم کے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کے آ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے صحابہ کرام سے مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کے رسول کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں۔ کہا ہم نہیں جانتے تم کون ہو، ان کے پاس چلو، ان کے پاس لے گئے تو پھر کہتی ہے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ کہا تو علامت نشانی دی، ایک نشانی مجھے یاد ہے، وہ نشانی وہ مٹ نہیں سکتی ہے، اگر ہے تو تم میری بہن ہو، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں۔ وہ بھی سمجھ گئی، کہتی کہ ہاں مجھے یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو دندوں پہ لاتی تھی، آپ نے میری بازو سے کاٹا تھا، وہ دانتوں کے نشان مر گئے تھے، وہ نشان آج بھی موجود تھے، وہ نشان دکھاتی ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میری رضائی بہن ہو۔ ان کی بھی عزت کی، چادر بچھائی اپنی، انہیں بٹھایا اور کہا کہ شیما تم کیا چاہتی ہو؟ میرے پاس رہو، بہن بن کے عزت کروں گا، اکرام کروں گا، مال بھی دوں گا، محبت بھی دوں گا۔ نہیں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، تمہیں مال دے کے میں دے چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے مال دے دے، میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان کی عزت کی، یہ بتایا امت کو کہ یہ رشتے ویسے نہیں ہوتے ہیں، رشتے نام پہ نہیں ہوتے ہیں، ان کا تقدس ہے، ان کے تقاضے ہیں۔ ان سے رشتہ بن گیا، بے شک سکی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، صرف دودھ پیا اس کی ماں کا، رشتے مقدس سمجھے۔ عدی بن حاتم کی بہن حاتم تائی کی بیٹی سبانہ یہ قیدیوں میں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجیے، میں سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، یتیموں کو سنبھالتا تھا، مال خرچ کرتا تھا، آج میرا بھائی مجھے چھوڑ گیا ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، مجھے اب چھوڑ دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تیرا باپ جو کام کرتا تھا وہ کام انسانیت کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو نہ صحیح، لیکن اچھا انسان تھا، ہم تیری عزت کرتے ہیں۔ بے شک تیرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ گیا ہے، تم اب اکیلی ہو، کیسے جاؤ گے؟ جب تیری قوم کا کوئی قافلہ یہاں آئے گا میں تجھے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بھیج دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، اس کے قوم کا کوئی قافلہ آیا، آپ نے اسے مال دے کے عزت افزائی کے ساتھ رخصت کیا، تو جب کہتے کہ علی تم تو مجھے چھوڑ آئے تھے،
اپنی بہن کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا، لیکن جن لوگوں کے پاس کیا رہی وہ بھائیوں سے بڑھ کے محبت بھی دی، عزت بھی دی، اکرام بھی کیا۔ تم کیسے بھائی ہو؟ یہ مسلمان معاشرے کی خوبی ہے کہ ہر عورت کی عزت ہے، عورت کوئی بھی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن ایک عام عورت ہے، اس کی بھی عزت ہے، وقار ہے۔ آپ نے اپنے مجاہدین کو ہدایات دی تھی، لا تقتلوا شیئا فانیا ولا صغیرا ولا ولیدا ولا امرأة، کہ جنگ میں کسی بوڑھے انسان کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا۔ عورت دشمن کی ہے لیکن عورت ہے، اس کا وقار ہے، مقام ہے، اس کی عزت کرو۔ یہ اس لیے نہیں پیدا ہوئی اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ ہدایات دی مسلمان معاشرے کو، مسلمانوں کو، تو معاشرہ چند سالوں میں ایک بہترین معاشرہ بن گیا۔ ہر عورت قابل عزت تھی، قابل احترام تھی، غریب گھرانے کی تھی، بڑے گھرانے کی تھی، اپنی تھی، غیر تھی، اپنی تھی، دشمنوں کی تھی۔ عورت عورت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آج بھی اپنے معاشرے پہ آپ نگاہ ڈال لیجیے کہ ہم کس طرح دوسروں کی بہنوں، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ عزت و اکرام میں یہ بھی ہے کہ جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی باعزت رہے، تمہاری بہن کی عزت پہ کوئی انگلی نہ اٹھے، کوئی بری نگاہ نہ پڑے، تو اپنی نگاہیں ان پہ ڈالتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو خراب کرتے ہو، اور پھر یہ چاہتے ہو ہماری عزتیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں یہ محفوظ رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی، عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو، تمہاری اپنی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اگر تم دوسروں کی عورتوں پہ بری نگاہ ڈالو گے، ان سے برا سلوک کرو گے، ان کی عزت سے کھیلو گے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے گی۔ رب کائنات کا یہ نظام ہے کہ جو شخص جو بھی کرتا ہے اس کے نتائج تو بھگتتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت کو بحال کرو گے، آپ کی بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ چیزیں جو بہت معمولی ہیں دیکھنے میں، لیکن نتائج کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں، اسی سے ایک بہترین قوم بنتی ہے، اچھا معاشرہ بنتا ہے، اچھا انسان بنتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج بھی ہم پہ رب کی رحمتیں برسیں گی، وگرنہ جب ہم دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں تو پھر ہماری قوم پہ بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وہاں جو پکار کرتے ہیں، برما میں، شام میں یہ ہو رہا ہے، اپنے ملک میں ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک عورت پہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو عذاب کی شکل میں سینکڑوں عورتوں عذاب میں آئیں گی۔ اس لیے مظالم سے توبہ کیجیے، ہر ایک کی عزت کیجیے اور اس کی عزت کے محافظ بن جائیے۔ رب کی رحمت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔